4 انگلیوں کے برابر ریشم پہننا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے الا کہ 2 انگلیوں یا 3 یا 4 کے برابر ہو۔ بخاری و مسلم۔ ریشم پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری۔ جمہور کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے ریشم پر بیٹھنا حرام ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ ریشم کی حرمت کے باوجود کیا اسے پہن کر پڑھی گئی نماز کفایت کر جائے گی یا نہیں۔ جمہور کہتے ہیں اگرچہ یہ کپڑا پہننا حرام ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے ایسا شخص نماز کے وقت میں دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ راجہ: اگر کوئی مطلق طور پر ریشم پہننا حرام قرار دیتا ہے تو یقیناً حالت نماز میں اس سے پہننا بالاولیٰ حرام ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کو پہنے ہوئے عبادت الہی میں داخل ہو رہا ہے کہ جس سے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ تاہم کیا ایسے شخص کی نماز باطل ہو جائے گی؟ تو یہ بات کسی ایسی واضح دلیل کی محتاج ہے کہ جو اس پر دلالت کرتی ہو، اور ایسی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ واللہ اعلم۔ شوخ لباس میں نماز نہ پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ شہرت کے لباس سے مراد ایسا کپڑا ہے جو لوگوں کے کپڑوں کے رنگوں سے رنگ میں مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان شہرت پکڑتا ہو، لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہوں اور وہ شخص تکبر و تعجب کے ساتھ ان پر فخر و غرور کرتا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شہرت کا لباس پہننا حرام ہے، اور یاد رہے کہ یہ حدیث محض نفیس لباس کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو ایسے شخص سے بھی حاصل ہو سکتی ہے جو فقراء و مساکین کے لباس کے مخالف کپڑا پہنے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کے لباس سے تعجب کریں۔ چھینے ہوئے لباس میں نماز نہ پڑھے۔ غصب شدہ کپڑے میں بھی نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ یہ غیر کی ملکیت ہے اور بالاجماع حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ ایسے کپڑے میں اس کی نماز صحیح نہیں کسی ایسی دلیل کی محتاج ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ ابو حنیفہ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ایسے لباس میں نماز صحیح ہے۔ راجہ: ایسا شخص غصب کے گناہ کا مستحق تو ہوگا لیکن کیا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی؟ تو اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ البتہ اگر اس کے پاس غصب شدہ کپڑے کے علاوہ سطر ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس یا کوئی درخت وغیرہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے صد رمق کے لیے غیر کا مال بھی حلال کیا ہے۔ معصفر لباس پہننا ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر 2 معصفر کپڑے دیکھے تو فرمایا بے شک یہ کفار کا لباس ہے اس لیے تم اسے مت پہنو۔ صحیح مسلم۔ ایسا کپڑا دوران نماز پہننا بالاولیٰ ممنوع ہے۔ واضح رہے کہ معصفر ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جسے ایک خاص زرد رنگ کی بوٹی سے رنگا گیا ہو۔ نمازی پر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اگر وہ اسے دیکھ رہا ہے یا دیکھنے کے حکم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ تم جہاں کہیں بھی ہو اس مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرض و نفل
میں قبلہ رخ ہوتے اور اسی کا حکم دیتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ سے کہا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور بے شک انہیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور وہ کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ بخاری مسلم۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ دو صورتوں میں قبلہ رخ ہونے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے: دوران جنگ شدت خوف کے وقت کہ جب قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ رہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہر حالت میں نماز ادا کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اس کی صورت بیان فرماتے، پھر کہتے کہ اگر خوف اس سے زیادہ سخت ہو تو پیادے حالت قیام میں اپنے قدموں پر یا سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ رخ نہ ہو کر ہر طرح نماز پڑھ لو۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی بیان کیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ سواری پر نفلی نماز میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جس طرح بھی آپ کا رخ ہوتا نفل نماز پڑھ لیتے تھے اور اس پر وتر پڑھ لیتے، لیکن فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی حسب امکان تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا واجب ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کے ساتھ قبلہ رخ ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے اور پھر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پھیر دیتی نماز پڑھ لیتے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ اگر کوئی کہے کہ اس حدیث میں تو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نفل میں قبلہ رخ ہونا مذکور ہے اور یہ اصولی بات ہے کہ فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وضاحت کے لیے بیان کی گئی ہے کہ علاوہ ازیں وجوب کے دلائل وہی ہیں جو پیچھے بیان کر دیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کو گمان یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے شرط ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ دو حالتوں کے سوا قبلہ رخ ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ قبلہ رخ نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی دلائل ہیں کہ جن میں قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ حکم سے وجوب تو ثابت ہوتا ہے، شرط نہیں، کیونکہ اوامر و فرائض احکام تکلیفیہ میں سے ہیں اور شرائط احکام وضعیہ میں سے ہے۔ اگر قبلہ دیکھ نہ رہا ہو تو کوشش کے بعد اس کی جہت کی طرف رخ کر لے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، سورۃ البقرہ آیت 286۔
عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمیں قبلے کا علم نہیں ہوا، لہذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تم جس طرف بھی پھرو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب مؤذن کسی صحرا میں یا ایسی بستی میں ہو جہاں قبلے کا رخ مشتبہ ہو رہا ہو تو پھر وہ شخص صحیح رخ معلوم کرنے کے لیے مکمل کوشش کرنے کے بعد اپنے اجتہاد کے مطابق نماز ادا کر لے تو اس کی نماز درست ہے۔ فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد کے ساتھ کسی سمت میں نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی، تو کیا اسے دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی یا کہ پہلی نماز کفایت کر جائے گی؟ احناف حنابلہ: اجتہاد کی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں اس نماز کے وقت میں نماز دوبارہ واجب پڑھنا ہے۔ شافعی کہتے ہیں اگر اس نماز کا وقت گزر بھی گیا ہو تب بھی اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ شافعیہ فرماتے ہیں اگر اس نماز کا وقت گزر بھی گیا ہو تب بھی اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ راجہ: اس نماز کا وقت ہو یا گزر چکا ہو، کسی صورت میں بھی نماز دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 بار نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نیز امام شوکانی اور عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ اگر دوران نماز قبلے کا علم ہو جائے تو نماز میں ہی اس کی طرف گھوم جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب اہل قباء کو دوران نماز ایک صحابی نے قبلہ بدل جانے کا فرمان الہی سنایا تو انہوں نے نماز میں ہی شام سے کعبہ کی جانب رخ پھیر لیا۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے تو وہ کعبے کی جانب گھوم گئے۔ بخاری وغیرہ۔ عین قبلہ کی جانب رخ کرنا: جب نمازی قبلہ سے دور دراز فاصلہ پر ہو تو اس کے لیے عین قبلہ کی جانب رخ کرنا لازم نہیں، بلکہ محض اپنا چہرہ اس سمت میں کر لینا ہی کافی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وغیرہ۔ امام سنانی رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس پر عین قبلہ معلوم کرنا دشوار ہو، محض اس سمت میں چہرہ کر لینا ہی کافی ہے، نہ کہ اس پر عین قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا اس حدیث کی وجہ سے یہی موقف ہے۔ گزشتہ حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام جگہ میں تو قبلہ نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ میں قبلہ ہے اور بعض اس کا ارد گرد ہے، لیکن سب کو ہی قبلہ کہا گیا ہے، لہذا اس جہت و سمت میں رخ کرنا ہی کافی ہوگا۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کعبے سے دور ہو اس پر اس جہت میں اپنا رخ کر لینا ہی فرض ہے، نہ کہ اس پر عین قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ احمد، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اسی کے قائل ہے۔ ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص دور ہے اس پر بھی عین قبلہ کی جانب رخ کرنا فرض ہے۔ راجہ: پہلا موقف ہی راجہ برحق ہے۔ آج کل قبلہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر شہر اور بستی میں مساجد کے محراب اہل خبر و اہل معرفت افراد نے تحقیق و تفتیش کے بعد قبلہ کی جانب ہی
بنائی ہوئی ہے، لہذا انہی کے مطابق قبلہ رخ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے بلند و بالا پہاڑ پر نماز پڑھے کہ کعبہ کی سمت سے اوپر نکل جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ میں نماز پڑھے جو اس کی سمت سے نیچے ہو تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ ہوائی جہاز اور کشتی میں قبلہ رخ ہونا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ ہوائی جہاز یا صحرا میں ہو تو علامات قبلہ اہل خبر و نظر سے دریافت کر کے قبلہ پہچاننے میں اجتہاد کرے۔ پھر اگر اسے اس کا علم نہ ہو سکے تو قبلہ کے رخ کی جستجو میں اجتہاد کرے اور اس طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے، خواہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ اس نے قبلہ کی تلاش میں خطا کی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ کھڑا ہو کر نماز نہ ادا کر سکتا ہو، جیسے کشتی یا بحری جہاز میں نماز ادا کرنے والا اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، اور اس مسئلے میں حجت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، سورۃ تغابن آیت نمبر 16۔ اور ہوائی جہاز سے اترنے تک نماز کو اس صورت میں مؤخر کر سکتا ہے جبکہ نماز کے وقت میں گنجائش ہو۔ یاد رہے کہ یہ تمام مسائل فرضی نمازوں کے متعلق ہیں، علاوہ ازیں نوافل میں قبلہ رخ ہونا واجب نہیں۔ مجبوری یا حالت مرض میں قبلہ رخ ہونا۔ جسے مجبور کیا گیا ہو اور مریض دونوں قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کر لو۔ نقش و نگار والے مصلی پر اور اس طرح کے پردوں کے سامنے نماز۔ ایسے منقش مصلوں اور پردوں کے سامنے نماز پڑھنا جو نماز میں توجہ کے خلل کا باعث بنے مکروہ ہے، اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زیبائشی چادر برائے پردہ تھی جو انہوں نے اپنے حجرے کے ایک طرف لٹکا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس زیبائشی چادر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویر میرے سامنے آ کر میری نماز میں خلل اندازی اور خرابی کا باعث بنتی ہے، بخاری۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر بطور تحفہ پیش کی۔ اس چادر پر کچھ نقوش و نشانات تھے اور وہ چادر باریک بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن کر یا اوڑھ کر نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان نقوش و نشانات کی جانب مبذول ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا اس چادر کو ابو جہم کے پاس ہی لے جاؤ اور مجھے اس سے انبجانیہ بغیر نقوش کے چادر لا دو کیونکہ اس چادر نے تو مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، بخاری مسلم۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ مناسب و جائز نہیں ہے کہ گھر کے قبلہ میں کوئی ایسی چیز ہو جو نمازی کو غافل کر دے، بخاری و مسلم۔ علاوہ ازیں جانداروں کی تصاویر گھروں میں رکھنا یا بنانا یکسر حرام ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ جسے تم نے بنایا ہے اب اسے زندہ کرو، بخاری و مسلم۔
عفواً جو پیچھے حدیث گزری وہ صحیح ابو داود کی روایت ہے، یعنی وہ روایت صحیح ہے، ابو داود کی روایت ہے۔ البتہ درخت یا دیگر جمادات جیسی غیر جاندار اشیاء کی تصویریں بنانا اور رکھنا مباح ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ضرور تصاویر رکھنا یا بنانا چاہتے ہو تو درخت اور غیر جاندار اشیاء کی بنا لو۔ بخاری و مسلم۔ نماز کے لیے مصلی کا استعمال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ جمہور اسی کے قائل ہے۔ جوتوں اور موزوں سمیت نماز پڑھنا جائز و مباح ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں۔ بخاری مسلم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو، بلا شبہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو پھیر کے دیکھ لے، اگر ان میں گندگی نظر آئے تو انہیں زمین پر رگڑے، پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانی نماز جوتیاں اتار دے، یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے جوتے پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے اس عمل میں یہود کی مخالفت کے ارادے کی وجہ سے استحباب ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ فرماتے یہ عمل مستحب نہیں ہے بلکہ محض ایک رخصت ہے۔ وجوبی نماز کے لیے عقل و بلوغت شرط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، خوابیدہ شخص کا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، بچے کا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل کا جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے۔ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، متعدد احادیث میں اس کی ممانعت مروی ہے، اس میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو مسجدیں مت بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حمام میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل، صحیح ابو داود وغیرہ۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے کسی صورت میں بھی حمام میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جمہور کہتے ہیں حمام اگر پاکیزہ ہو تو نماز صحیح ہے مگر مکروہ ہوگی۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے امام ابن حزم رحمۃ اللہ کی بات کو برحق کہا ہے۔ جانوروں کے باڑوں میں نماز پڑھنا، شریعت نے بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا حرام قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
भेड़ बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ लो लेकिन ऊँटों के बाड़ों में नमाज न पढ़ो। ये रिवायत सही है, तिरमिज़ी वगैरह। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इसी माना में हदीस मरवी है। सही अबू दाऊद। अहमद इब्न हज़म शौकानी रहमहुल्लाह इसी के कायल है। जमहूर फरमाते हैं नजासत न हो तो नहीं को कराहत पर और नजात मौजूद हो तो नहीं को तहरीम पर महमूल किया जाएगा। राजा पहला मौक़िफ़ हदीस के ज़्यादा करीब है। वल्लाहु आलम। गस्ब शुदा ज़मीन पर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह भी इसी को तरजीह देते हैं। पतलून यानी पैंट में नमाज पढ़ना अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते इसमें दो मुसीबतें हैं। पॉइंट फर्स्ट कुफार की मुशाबहत, पॉइंट सेकंड सतर की हिफाजत न होना बिलखसूस हालत सजदा में। इब्न बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर पैंट तंग न हो वसी हो तो इसमें नमाज सही है और अफजल ये है कि इसके ऊपर एक ऐसी कमीज़ हो जो नाफ और घुटनों के दरमियान हिस्से को छुपा ले और निसफ पिंडली या टुकने तक नीचे लटक जाए क्योंकि यही चीज़ सतर में ज़्यादा मुकम्मल है। सऊदी मजलिस इफ्तार ने भी इसी तरह का फतवा दिया है। बारीक व शिफाफ कपड़ों में नमाज इब्न बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब कपड़ा शिफाफ या बारीक होने की वजह से जिल्द को छुपा ना सकता हो तो किसी मर्द के लिए इसमें नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं, इल्ला कि ऐसे कपड़े के नीचे पाजामा या तहबंद हो जो नाफ और घुटनों के दरमियान हिस्से को छुपा सके। और औरत के लिए भी ऐसे कपड़े में नमाज जायज़ नहीं, इल्ला कि इसके नीचे ऐसा कपड़ा या कपड़े हों जो इसके तमाम बदन को छुपा सके। ऐसे कपड़े के नीचे छोटा सा पाजामा किफ़ायत नहीं करता। बाब मसाजिद का बयान। मसाजिद की तामीर और इनकी तहारत व नज़ाफ़त का अहतमाम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला इसके लिए इसकी मिसल जन्नत में घर बनाएंगे। बुखारी व मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मसाजिद की तामीर और इन्हें पाकीज़ा व खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है। ये रिवायत सही है, अबू दाऊद। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मकतूब में लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मोहल्लों में मसाजिद बनाने, इनके बनावट इस्लाह करने और इन्हें पाकीज़ा रखने का हुक्म देते थे। ये रिवायत सही है, अबू दाऊद। इमाम सनानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में मसाजिद की तामीर का हुक्म इस्तिहबाब के लिए है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए सारी ज़मीन को पाकीज़ा व मस्जिद बनाया गया है, लिहाजा जिस शख्स को भी नमाज मिल जाए वो वही नमाज पढ़ ले कि जहाँ उसे मिली है। बुखारी व मुस्लिम। मसाजिद अल्लाह की पसंदीदा जगह हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं। सही मुस्लिम। मसाजिद के तज़यीन व आराइश और इन्हें फ़ख्र व रियाकारी का बायस बनाना नाजायज़ व ममनू है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मसाजिद की तज़यीन व आराइश का हुक्म नहीं दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि तुम ज़रूर इन्हें मुज़य्यन करोगे जैसे कि यहूद व नसरा ने इन्हें मुज़य्यन किया था। ये रिवायत सही है, अबू दाऊद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि लोग मसाजिद की तामीर में फ़ख्र न करने लगे। ये रिवायत सही है, अबू दाऊद वगैरह। अहद रिसालत व खिलाफत राशिदा में मसाजिद की यही
کیفیت تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک پہلا شخص ہے جس نے مسجد نبوی میں تزئین و آرائش اور نقش و نگار کے کام کروائے۔ چونکہ ولید حکمران تھا اس لیے علماء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔